السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ دیکھو عثمان شاہ صاحب، جی آج جو میرے پاس ایک سوال ہے۔ جی جناب۔ کیا اب میں یہ سنا ہوں، اب یہ حقیقت ہے یا کیا ہے، اس پر آپ غور کرنا۔ جی کیا عرب میں ایک وقت میں مشاعرہ ہوا تھا، جی اور اس مشاعرے میں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مصرعے کہے تھے۔ جی اور اس وقت عرب کا دستور تھا، جو سب سے اونچا شعر ہوتا تھا وہ شعر لکھ کر کے کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا۔ جی صاحب، بہت خوب، صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور وہ مصرع تھا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ جی صاحب۔ تو اب یہ اس میں حقیقت ہے، اور یہ کب کا واقعہ ہے، کیا ہے، ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ جی لگ بھگ جو ہے جناب، آپ نے سوال کرنے کے ساتھ میں آدھا جواب تو دے ڈالا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ جو اشارہ آپ نے دیا ہے، نقطہ، وہی اس کی وجہ ہے، اور بہت خوب ہے اور صحیح ہے۔ وہ تاریخی معاملہ ہے یہ۔ انا آتینا کل کوثر، 3 مصرعے ہیں یہ اصل میں۔ ہوتا یوں تھا صاحب کہ غزل ہو، نثر ہو، نظم ہو، شاعری ادب کے اندر ہوتا یوں ہے نا کہ مصرع 2 کا ہوتا ہے یا 4 کا ہوتا ہے یا 6 کا ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ 2 کا، 4 کا، 6 کا یا 8 کا، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اوزان ہے اس کا۔ کیا یہ اوزان ہے، اور انسان کی قوت بصیرت کی حد ہے یہ، اور پیمائش ہے اللہ کی جانب سے۔ کیا ہے جانب سے؟ پیمائش، اللہ کی جانب سے پیمائش مانی جاتی ہے یہ، کہ اللہ اور انسانوں کے بیچ یہ فرق ہے کہ انسان قطعی کبھی بھی کسی بات کو 3 یا 5 مصرے میں پورا نہیں کر سکتا۔ اچھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ طاق عدد کے مصرے میں کبھی پورا نہیں کر سکتا وہ انسان، اور اللہ نے ثابت کر دیا اس آیت کے ذریعے کہ بے شک یہ کلام رحمان کا کلام ہے، حق تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا نہیں۔ زبان بشر کی تھی، زبان بشر کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وعلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبان بھلے ان کی تھی بشریت کے اعتبار سے، مگر کلام تو ذات کا ہے صاحب، یہ ذات کا کلام ہے، بشر کا نہیں، یہ ثابت ہوا۔ تو ایک دور تھا کعبے کے اندر، وہ زمانے کے اندر بڑا ذوق تھا، اور شخصیت والے لوگ جو ہوتے تھے، قابل، امیر ترین، اور وہاں پہ عام ذوق تھا لوگوں کا مشاعرہ کروانا۔ عرب کے رواجوں میں بڑے بڑے جب ان کے گھر میں فنکشن ہوتے تھے، پروگرام ہوتے تھے، تو وہاں پہ مشاعرے کرائے جاتے تھے۔ جب مکے کے اندر سال میں ایک مرتبہ میلہ بھرتا، عرس بھرتا، تو اس موقع پہ تمام علماء حرم
حرم کے علماء اس وقت کے، وہ شعراء کرام کو، دنیا بھر کے شعراء کرام کو جمع کرتے اور اس میں سب سے بہتر جس کا شعر ہوتا اس کی تخت کعبے پہ لگاتے اور اس شاعر کو شعراء اعظم کے نام سے منسوب کرتے، اسے خطاب سے نوازتے۔ اچھا، کیا بات. تو ہوتا یہی تھا صاحب. تو اس میں یہودی، عیسائی، اس دور کے آتش پرست سبھی آتے تھے وہاں پہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور، دین کے طرف اللہ سے قربت کا معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی 3 دن یا 4 دن یا ہفتے کے لیے غار ہیرا میں جاتے، وہاں سے لوٹتے تو نصر کی صورت میں، کس کی صورت میں؟ نصر کی. ہاں، نصر کی صورت میں کلام پاک کی آیتیں ردیف کافی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اچھا. اور یہ انداز روانی، یہ شان بلاغت، علومی، یہ لہجہ ادب، یہ زبان قدامت، یہ فساد یا بلاغت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان میں ہوتی تھی، یہ کسی شعرا میں نہیں ہوتی تھی. کمال کی دوسری بات یہ تھی کہ تمام شعرا مل کر کے بھی اس کلام کو سمجھنے سے قاصر تھے اور قاصر رہتے تھے. بڑے بڑے محققین جو زبان اور ادب کے جاننے والے، وہ ہاتھ ٹیک دیتے تھے کہ محمد جانے کہاں کی زبان بولتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا لہجہ تو عربی ہے مگر زبان اتنی بلیغ ہے، اتنی بلند ہے، بالا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو عکس کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا. ہاں، اور وہ بھی یہ بات کوئی خاندانی شعرا سے اگر ہوتا کبھی تو بات الگ تھی، شاہی خاندان سے ہوتا تو بات الگ تھی، کسی ممالک کی جانب سے کوئی درباری شاعر ہوتا تو بات الگ تھی، مگر یہ بدو چرانے والا، یہ جنگل میں وادیوں میں بھٹکنے والا، یہ پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کے بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے ایسی حیرت انگیز اور آگ سے زیادہ گرم، سورج سے زیادہ روشن، چمکتی دھمکتی شاعری لے آتا ہے. بولے اچھا، شاعری کہتے تھے. اچھا، شاعری لے آتا ہے. ہاں. تو اس بات سے ان کی بشریت، ان کی آخرت تمام لوگوں کی حیران رہتی تھی. تو نبی پاک کو کہتے تھے کہ یہ دماغی مریض ہے. اچھا. کیا کہتے تھے؟ یہ دماغی مریض ہے. بولے مختلف زبانوں کو ملا کر کے بات کرتا ہے، اس لیے اس کی بات پکڑ میں نہیں آتی. اچھا. اور یہ تہذیب اور تعظیم اور میزان ادب کے خلاف ہے. ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے، اس ادب کا ایک میزان ہوتا ہے، اس میزان کے خلاف ہے. بولے یہ تو نبی کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ واقعی بولے یہ میرا ہی نہیں ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے. اگر تم جو الزام دیتے ہو، جو تہمت رکھتے ہو، تو وہ تہمت بشیرت پہ لگتی ہے. تو بولے ٹھیک ہے، اگر ایسا کہنا اگر ہے تمہارا تو بجا ہے، میں ایک بشر ہوں، میں اتنی قابلیت نہیں رکھتا، مگر میرا کلام بشر کا نہیں ہے، وہ ذات کا ہے. کوئی مائیں کا لال تم میں اگر کوئی ادیب ہے، کوئی شوہروں میں سے کوئی شاعر ہے ایسا جو عظمت رکھتا ہو، کسی بھی وقت کی جو نوازش کی گئی ہے اسے عظیم شاعر سے خطاب دیا گیا ہو، وہ اگر عظمت رکھتا ہے کبھی تو میرے ایک مصر میں جو لکھ رہا ہوں، بولے جو مجھ پہ ابھی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. اچھا. تو بولے یہ 3 مصرے ہیں، چوتھا مصرا لگا کے بتا دے کوئی. اچھا. تم میں اگر کوئی ہے تو. پورے عرب اور اجمعین کی شعرا جتنے یہاں پہ موجود ہے، بولے سب کو اوپر چل. اچھا. ورنہ میں جس خدا کا بندہ ہوں، اس کی بندگی اور اس کی تعلیمات اور اس کی وحدانیت کا بیان اور اس کا پیغام دینا بند کر دوں گا. بہت بڑی بات ہوگی. اگر کوئی لگا دے گا کبھی تو میں بند کروں گا. حق ہے. بس پھر کیا کہنا تھا
اور اگر اس سے بلند کوئی نہ ملے تو یہ تختی کو اوپر لگا دینا. اس سے بلند اگر کوئی نہ ملے تو، کیونکہ اس کا انتخاب جو ہے مکے میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے 19 کتنے تھے؟ 19 علماء تھے. وہ علماء دین ابراہیم کے تھے. اچھا. نبی سے پہلے پڑھے لکھ کے لوگ تھے. کعبے میں حکومت کرتی تھی ان کی. کعبے کا پورا نظام، دین کا پورا نظام سنبھالتے. ہاں تو ٹھیک ہے بولے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتب سے کہا دیکھو لکھا گیا انا اعطینا کل کوثر. اچھا. فصل ربک ونحر، دوسرا مصرع. تیسرا انا ثانیک هو. بات یہ تھی یہاں پہ کہ بات 4 مصرے میں پوری ہوتی ہے شرعی طور پر، بشریت کے اعتبار سے. یہاں پہ نبی نے 3 مصرے میں بات پوری کر دی. اللہ نے اپنے کلام میں 3 ہی مصرے میں بات پوری کر دی. چوتھا مصرے کی گنجائش ہی نہیں رہی وہاں پہ، ختم. وجہ ہی نہیں ہے کوئی. جب کوئی وجہ نہیں تو لگے گا کیسا؟ کوئی صورت نہیں ہے باقی بات کو پوری کرنے کے لیے. آگے کوئی بات میں کوئی بات ہی نہیں بچی ہو. ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں، بات مکمل ہو چکی ہے. پھر یہ سب کو بتائی گئی تک تھی. سب نے پڑھا، میزان دیکھا، اوزان دیکھا، ختم. کہاں کہ نہیں یہ ہمارے بس کا نہیں. ہماری زندگی میں، ہمارے امور میں، عمر رسید لوگ بھی تھے، شورا کرام بڑے بڑے بزرگ تھے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا میزان کبھی نہیں دیکھا اپنی عمر حیات میں. محمد جو کہتا ہے نا کہ کلام ذات کا ہے تو بے شک ذات کا ہے، یہ خدا کا کلام ہے. جب یہ طے پایا سب طرف سے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ بشر کا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تب جا کر کے ان کے وہ شورائے عظیمہ کی اتفاق سے متعین ہوا کہ یہی تختی جو ہے اب کعبے کو اوپر لگائی جائے. اچھا. تاکہ کل آنے والے جو شورا ہوں گے باہر سے آنے والے مہمان خصوصی کے اندر، اور یہ میلہ رہنے تک، یہ عرس کعبہ رہنے تک، جتنے شعرا آتے رہیں گے سب اس کو پڑھیں گے. جو قابل ہوگا اس میں چوتھا مصرع لگا دیں گے. اور اس کے لیے خالی جگہ قوس کی چھوڑ دی گئی تھی کہ چوتھا مصرع یہاں لکھا ہے. ہوا یہ کہ پورا سال گزر گیا، پورا میلہ گزر گیا، وہ تختی کے اوپر کبھی چوتھا مصرع نہیں آیا. اور یہ مان لیا گیا دنیا بھر کے اندر کہ عرب کے اندر ایک بدو بیٹھا ہے جو گفاؤں میں جاتا ہے اور اپنے رب کا کلام لاتا ہے، اسے اللہ کلام سکھاتا ہے. بولے تعجب ہے، حیرت. کیا بات، سبحان اللہ. اسے اللہ کلام سکھاتا ہے، اور وہ کلام اللہ ہوتا ہے. وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کا کلام بولنے والا. کلیم اللہ، اللہ کا کلام بولنے والا کلیم اللہ ہے. اور وہی بولتا ہے، وہ حق ہے. اس طرح سے آپ کی شہرت پھیلی عقل والوں میں، علم والوں میں پھیلی. کن میں پھیلی؟ عقل والوں میں، علم والوں میں. جب یہ پھیلی تو لوگ شہادت بننے لگے تھے دین کی. جب دین کے جب شاہد بنتے ہیں نا، فطری بات ہوتی ہے دین کے یا کسی مشن کے. جب دنیا جب شاہد بننے لگتی ہے تو وہ چیز جلدی مقبول ہوتی ہے. تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو، فراق کو مقبولیت حاصل ہوئی. اور جو منکر تھے، جو چاہ رہے تھے کہ ہم جھٹلا کے بتائیں گے، ہم جھٹلا کے رہیں گے، ہم جھٹلا کے رہیں گے کہ محمد کا کلام آدھا ادھورا ہے، بے جان ہے، بے میزان ہے، بے وزن ہے، وہ نامراد ہو گئے. ان کی جو مراد تھی ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی، وہ پوری نہیں ہوئی، وہ نامراد ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ بے شک کہ تم نماز ادا کرو اپنے رب کے لیے اور قربانیاں دو، یعنی محنت کرتی رہو، محنت کرتے رہو دل کے واسطے. یہ قربانی دینے سے مراد محنت تھا، بیل بکرے کاٹنا نہیں تھا، محنت ہے وہ قربانی سے مراد. آپ لگے رہو، دل کو چھوٹا نہ کرو اے محبوب. تو ترجمے کے اندر بھی یہی آتا ہے
انا ثانیہ کا هو الابتر، انا ثانیہ کو هو الابتر، ترجمے کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ وہ جو تمہارے مخالف ہے، ثانیہ کا مخالف، سامنے والے، ثانیہ کا سامنے والا، مخالف جو ہے ہاں وہ نامراد ہوں گے اپنے مقصد میں، اچھا مگر تم یہاں ہٹ کے بنے رہو قربانی پر اور نماز پر۔ تو یہاں نماز کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔